اس کے علاوہ دو افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں ملک کے اندر۔ ایک گلگت میں نلتر کے علاقے میں ایک وین کے اوپر، گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے مسلحانہ، جس میں 7 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق یہ کسی دیرینہ دشمنی کا نتیجہ تھا۔ 2 خاندانوں میں یا 2 علاقوں میں، 2 گاؤں میں آپس میں دشمنی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ واردات ہوئی ہے۔ افسوسناک ہے یہ، اور کچھ زخمی بھی ہیں۔ اس میں قاتلین کے بارے میں خبروں میں آیا کہ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کے نام بھی اناؤنس ہو گئے ہیں۔ بہرکیف یہ خطہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ گلگت بلتستان کا کئی پہلوؤں سے سی پیک کے بعد، یعنی پاکستان چائنا اقتصادی راہداری بننے کے بعد سے اس خطے کی اہمیت فوق العادہ ہو گئی ہے اور عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کے لیے تو اس کی اہمیت ہے ہی۔ چائنا کے لیے روڈ بننے کے بعد ہے، لیکن پاکستان کے لیے شروع سے، پہلے دن سے اہمیت تھی۔ لیکن پاکستانی حکمران اتنی مستی میں غرق تھے، اقتدار کے نشے میں اور دیگر نشے جو ان کو ہیں، انہیں اس علاقے کی طرف دھیان نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، اور ان 70 سالوں میں مکمل طور پر نظر انداز رہا ہے یہ علاقہ۔ ہر پہلو سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، بلکہ اس کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں مانا گیا، ابھی بھی نہیں مانا، انہوں نے جز نہیں بنایا، اور باقی مصلحتوں کی خاطر اس کو آئین سے ہٹ کر آئینی حیثیت دینے کے بجائے اس کو ویسے ایک اعزازی اور عبوری حیثیتیں دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اب پھر عبوری صوبہ بنانے کی طرف قرارداد گلگت بلتستان میں پیش ہوئی ہے۔ بہرکیف پاکستانیوں کو بہت دیر سے اس علاقے کی اہمیت اور افادیت سمجھ میں آئی، اور وہ بھی چائنا نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کے لیے بہت حیاتی اور قیمتی ہے۔ خود علاقہ کے اپنے باسیوں اور باشندوں کو بھی اس طرح سے احساس نہیں ہے کہ کتنے دنیا کے اہم حصے میں یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں زندگی گزارنے کے تقاضے اور لوازمات کیا ہیں، اور کس طریقے سے وہاں رہیں اور کن چیزوں کی دفاع کریں، اپنے حقوق ان کے کیا بنتے ہیں۔ باہر کے چائنا نے آ کر اس خطے کی اہمیت کو ساری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی نمایاں کیا، اجاگر کیا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں سب کی تدبیریں شروع ہو گئی ہیں۔ عرب وہاں پر کئی واسطوں کے ذریعے سے توجہ رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ملک کے اندر سرمایہ دار توجہ رکھتے ہیں، مختلف ادارے توجہ ان کی عالمی سطح پر ہے، اور سب سے زیادہ حساسیت ہندوستان کو ہے، چونکہ ہندوستان کی سیاسی چپکلش ہے چائنا کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، اور چائنا پاکستان کا چونکہ یہ مشترکہ منصوبہ ہے، اقتصادی راہداری جو ہندوستان کے لیے مضر ہے، ہندوستان اس کو اپنے نقصان میں سمجھتا ہے، لہٰذا باقاعدہ طور پر ہندوستان نے اس خطے کا نام لے کر اس پر اپنا حق جتلانے کی کوشش کی ہے، کشمیر کی طرح، اور اس کو ناامن کرنے کے لیے مسلسل ان کی چارہ جوئی ہو رہی ہے۔ ہمارے ادارے بھی اس طرف متوجہ ہیں، ہوشیار ہیں، اور ہمارے عوام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے کہ اس خطے میں کوئی اقدام بھی، کسی قسم کا قدم، کوئی بھی رخ اختیار کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اس خطے کے رہنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے اور دیگر جو اس کے پہلو بنتے ہیں۔ یہ کاروائیاں خطرناک ہیں، ہر چند خاندانی یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہوا ہے یہ واقعہ، لیکن اس کو کوئی بھی رخ دے سکتا ہے، چونکہ وہاں پر ایک فضا فرقہ واریت کے لیے بھی آمادہ ہے، چونکہ مختلف مسالک کے لوگ وہاں آبادہ ہیں، شیعہ ایک جمعیت اکثریت کے ساتھ وہاں آباد ہیں، اہل سنت آباد ہیں،
اس کے علاوہ قبائلی نظام بھی ہے اور اس کے دیگر بھی متعلقات ہیں۔ بہرکیف ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کو محفوظ رکھے ہر شرور کے شر سے اور ہر اجنبی کے شر سے، انشاءاللہ اسے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ۔